اے نبی تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے۔ اللہ نے پہلے گرفت کی حضور کے اوپر، صحابہ کے اوپر تو بعد میں آیا نا۔ اگر وہ غزوہ احد نہ ہوئی ہوتی اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں مسلمانوں کی گرفت نہ کی ہوتی، ان کی اصلاح نہ کی ہوتی، تو سپر پاور جو فائنل میچ ہونے تھے قادسیہ اور یرموک، وہ کیسے مسلمان جیت سکتے تھے؟ پول میچ میں جو جیتا ہوا میچ ہار گئے غزوہ احد کا، انہوں نے فائنل کہاں سے جیتنا تھا؟ صرف ڈسپلن لوز کیا۔ بس وہ جو ڈسپلن لوز ہوا، 60 آیات نازل ہوئی، اس میں آپ دیکھیں سٹارٹ میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے۔ حضور کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو خالد بن ولید کے لیے آپ کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی۔ اللہ نے پہلے گرفت کی حضور کے اوپر، صحابہ کے اوپر تو بعد میں آیا نا، تاکہ صحابہ کو آگے کہ نبی کو اس طریقے سے ڈریس کیا جا رہا ہے تو بھائی تسی تے شاہی کو نہیں نبی کے مقابلے لیس لک من الامر شیء، اے نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں کسی چیز کا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اسی خالد بن ولید کو 19 سال کے بعد اعلان نبوت کے نہ صرف ایمان ملا بلکہ اسی زبان سے جہاں سے بددعا نکلی تھی سیف اللہ کا لقب ملا، نہ صرف لقب ملا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فائنل میچ ہوئے اس کا مین آف دا میچ خالد بن ولید کو بنوایا، رومنز کے خلاف، پرشینز کے خلاف۔ تو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ کہاں؟ ٹھیک ہے، پھر صحابہ اکرام کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی، ہم تو وعدہ پورا کر چکے تھے، تمہیں فتح ہو چکی تھی، یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا، وہ جو تیر انداز تھے 35 نے درہ چھوڑ دیا۔ تو بھئی اس میں الفاظ ہی ہیں کہ لو سامو، پھر ہاں یہی الفاظ ہے قرآن میں کہ یہ جو کچھ کیا یہ تمہاری کی ہوئی آگے آ گئی ہیں، ہم نے وعدہ پورا کیا۔ کیونکہ کئی مسلمانوں کے دل میں آیا تھا کہ حضور تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ فتح ہوگی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو حضور کے اپنے دانت شہید ہو گئے ہیں، تو کیا قرآن جھوٹ ہے؟ اللہ نے کہا فتح دی تھی، تم نے دیکھا نہیں، تم انہیں قتل کر رہے تھے، یہ بھاگ رہے تھے سارے، یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے کہ اگر چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھائے نا تم نے درہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ حضور کو خطرہ تھا کہ خالد بن ولید پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کافروں کی طرف سے آئے ہیں، ان کے پاس کیولری ہے، یعنی وہ گھوڑوں والی جو فوج ہے، وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے وہ تیر انداز تھے کہ اگر پیچھے سے حملہ کریں، اب وہ ان 50 تیر اندازوں پہ مسلمانوں کی زندگی ڈیپینڈنٹ تھی۔ بس وہ اتر آئے، خالد بن ولید کی اکائی بھی نظروں نے دیکھ لیا، اوہو یہ اتر آئے ہیں، پیچھے سے حملہ کیا، 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو، حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے، آپ کا اتنا خون نکلا، بلڈ پریشر لاس ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے، صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور تو شہید ہو گئے ہیں۔ باقی جو صحابہ تھے انہوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے، جب حضور ہی فوت ہو گئے۔ پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائے تو تم دین سے الٹے قدم کیا پھر جاؤ گے؟ تم نے رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا دین قبول کر کے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، اور جو دین سے الٹے قدم پھریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کو کہا گیا تیار رہو، حضور نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اسلام نے نہیں دنیا سے جانا، نبی نے چلے جانا ہے اپنا مشن پورا کر کے، تم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آیات یہ اس وقت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آیات تلاوت کی حضرت ابوبکر نے حضور کی میت کے اوپر، بخاری میں آیا۔ اس وقت بھی حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا۔ تو جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے نازل ہوئی بھی تھی، 8 سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی۔ فٹ کدھر ہوئی؟ حضور کی وفات کے اوپر۔ تو پھر کئی دن تک بخاری کے الفاظ ہیں جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت پڑھتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، یعنی ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے تھے کہ حضور کے جانے سے یہ دین ختم نہیں ہو گیا، اب ہم نے چلنا ہے۔ پھر دیکھیں کیا ہمت ہے، ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، پھر بھی ایک مٹھی بھر جماعت نے نہ صرف عرب کے فطروں پہ قبضہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ کے رکھ دیا۔ یہ ان کے اندر جو بجلی بھری ہوئی تھی اس قرآن کی وجہ سے تھی، نبی علیہ السلام کی وجہ سے تھی، اس قرآن کی آیات نے جو تربیت ان کی ہوئی تھی۔ یہ الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے واقعی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری پھر نبھائی ہے۔ تو وہ ٹریننگ یہی ہو رہی تھی کہ
کہ اس کے ذریعے ہم تمہیں ثابت قدم کرتے ہیں ان قرآن کی آیات کے ذریعے گریجولی، یعنی ٹریننگ ہو رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. بدر ہوئی تو سورۃ الانفال میں کمنٹری نازل ہوئی، احد ہوئی تو سورہ آل عمران میں کمنٹری نازل ہوئی، خندق ہوئی سورۃ الاحزاب میں کمنٹری نازل ہوئی. ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کچھ منافقین باتیں کر رہے تھے، پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا اور کیا ہوا. پھر سورہ التوبہ تو پوری کے پوری غزوہ تبوک جو نبی علیہ السلام کی آخری جنگ تھی رومن امپائر کے خلاف، جو رومن امپائر ڈر گئی. پہلے تو دھمکیاں لگا رہے تھے عرب کے بارڈر پہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کے. اس وقت آپ سمجھ لیں سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ خود آیا ہوا تھا. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام آ جائیں گے. آپ 30,000 جانساروں کو لے کے 1.5 لاکھ کی فوج سے لڑنے کے لیے، اور وہ 30,000 بھی وہ ہیں کہ اکثر پیدل ہے ان میں، اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، سواری بھی کوئی نہیں ہے. 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی. حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. پھر حضور 1 مہینے تک وہیں رہے ہیں اسی عرب کے بارڈر پہ. جتنے قبیلے تھے وہ سارے خود حاضریاں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. کوئی آگے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر رہے تھے، ایک عرب کے جنگجو کی پاور کو تسلیم کر رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت بھی دے دی. جو نہیں ایمان لے کے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے ساتھ ہوں گے نہ رومن امپائر کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ وہ ڈر گئے کہ یار اتنی بڑی سپر پاور چیلنج کر کے خود بھاگ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ عام بندہ نہیں ہے. چھوٹی بات ہے کہ پہلے للکار رہا ہے ایک بدماش اور سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ ہے، بارڈر پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آؤ، اور جب دوسرا بندہ تھوڑی سی فوج لے کے پہنچا اور وہ بھاگ گیا تو لوگوں کو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ گل ود گئی ہے. ہاں، ورنہ وہ یرموک اسی دن ہوگی. غزوہ تبوک نہیں، جنگ یرموک ثابت ہونا تھا. حضور کی زندگی میں یرموک ہو جانی تھی، حضرت عمر تک تو جانی نہیں تھی بات. تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی غلبہ دیا. تو سورہ التوبہ میں آپ دیکھیں اتنی لمبی سورت ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے جو اہل ایمان ہے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے، جو کمزور ایمان والے تھے جس طرح انہیں جھنجھوڑا ہے، اور جو منافقین تھے جو ان کی کلاس لی ہے. توبہ توبہ، وہ واقعی توبہ توبہ ہی ہے. سورہ توبہ پڑھو تو میری تو فیوریٹ اگر کوئی سورت ہے نا پورے قرآن میں اس حوالے سے کہ انسان کو جھنجھوڑے، وہ سورہ توبہ ہے. کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا، وہ کس طرح آزماتا ہے کہ انسان بالکل جب اپنے پھل کاٹنے والے ہوئے میں ہے، کھیتیاں اتارنے کا وقت آیا ہے جس پہ پوری اگلے سال کا رزق ڈیپینڈنٹ ہے، اس وقت حکم ہوا ہے کہ چھوڑو ان کو، خراب ہونے دو، تم نے جہاد پہ جانا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار میں گیا تو میرے تو بال بچوں کا رزق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہم کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تم نے چلنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا بعض جہادی تنظیمیں، بعض موٹیویشنل سپیکر اس طرح کی باتوں کو لے کے آج کل لوگوں کو جوش دلاتے ہیں کہ تسی بھی سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ. آپ کو نہیں نکل دے تو انہوں کٹ دے رہے، وہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو اس قسم کے ایکسٹراآرڈنری واقعات ہیں نا، وہ ایکسٹراپولیٹ آج نہیں ہوں گے، کیونکہ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی. آج جو ہم ڈیسیژن کرتے ہیں وہ رائٹ بھی ہو سکتا ہے، رانگ بھی ہو سکتا ہے. اس میں صرف آپ ترغیب دلا سکتے ہیں، کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آیا تھا کہ جو آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے گا وہ منافق ہوگا، سوائے جو بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کوئی معذور ہو یا کوئی عورت ہو. ان کے علاوہ اگر کوئی آج نہ نکلا وہ منافق شمار کیا جائے گا. اس لیے 30,000 کا لشکر نکلا تھا، اور چند ایک جو سست پیچھے رہ گئے ان کو بھی کتنے عرصے تک معافیاں مانگنی پڑی. ان کی توبہ نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے. کتنا مشکل وقت تھا کعب بن مالک پہ، وہ میں نے سورہ توبہ میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے، جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان. تو یہ معاملہ تھا. آج کل ہر بات کے اوپر اس طرح کے فتوے لگانا اور لوگوں کو اس طریقے سے گرمانا، یہ بالکل زیادتی ہے، یہ خوارج کی اپروچ ہے. تو یہ بڑا دیکھ سمجھ کے قرآن پاک کی آیات کو ایگزیکٹلی فٹ کرنا چاہیے. اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہاں میں کہتا ہوں کہ اہل فقہ کی ضرورت ہے. یہ وہ معاملات ہیں. جہاں تک معاملہ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن جو اس طرح کے دقیق چیزیں ہیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں. عام بندے مجھے بتائیں ایک ریڑھی لگانے والے نے کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت جہاد فرض ہوا ہے کس وقت نہیں ہوا؟ تو اسے ان آیات کو پڑھ لینا
ہسٹری کے طور پہ کافی ہے. وہ یہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا, انہیں کوئی آرمی چیف نہیں بن جانا, بے فکر ہو. اور جو اس پوسٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں انہیں ان ساری باتوں کی سمجھ ہے. اگر خود نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں جو انہیں سمجھا سکیں, ان کا لیول ایسا ہوتا ہے. لہذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. قرآن ایک عام آدمی کے لیے بھی ہدایت کے لیے الحمدللہ کافی ہے.